آئیے خلفائے راشدین کا عمل دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کتنا پیار تھا حدیث کے ساتھ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے ساتھ۔ حضرت قبیصہ بن زوائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دادی اپنے پوتے سے وراثت مانگنے لگی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہا کہ مجھے میرے پوتے سے وراثت لے کر دیں۔ آپ نے کہا میں نے کتاب اللہ میں یعنی قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں پڑھی کہ دادی کو جو ہے وہ پوتا وراثت میں سے حصہ دے گا جب باپ فوت ہو جائے، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایسا کچھ پڑھا ہے، لہٰذا میں آپ کا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ پھر آپ نے صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں چھٹا حصہ ملے گا، وراثت میں سے چھٹا حصہ دادی کو ملے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور گواہی لی حضرت محمد بن مسلمہ انصاری صحابی سے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی واقعی ایسا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو منصب جو ہے وہ قضاء پہ بیٹھے تھے، قاضی بن کے جج بن کے فیصلہ کرنے بیٹھے تھے، ایک لمحہ پہلے آپ نے اس عورت کو کہا تھا میں نے نہ تو قرآن میں پڑھا ہے کہ دادی کو حصہ ملے گا، نہ سرکار علیہ السلام کی حدیث میں آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ دادی کو حصہ ملے گا۔ جیسے ہی دو صحابہ کی گواہی آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بولا تھا کہ چھٹا حصہ تمہیں وراثت میں سے ملے گا، حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت اپنا پہلا فیصلہ تبدیل کر کے کہا کہ اے ماں تجھے تیرے پوتے کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت اپنا فیصلہ بدل کر اللہ کے نبی کی حدیث کے آگے سر کو جھکا لیا تھا۔ یہ انداز تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک واقعہ تو میں پہلے سنا چکا ہوں، ایک اور واقعہ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد جب آپ خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق، آپ نے قاضی شریح کو خط لکھا اور کہا کہ اے قاضی شریح میں تجھے بتاتا ہوں کہ تمہیں فیصلے کس طرح کرنے ہیں۔ آپ نے کہا جو کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اور جو تجھے قرآن میں نہ ملا اس کے بعد اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرنا، اللہ کے نبی کی سنت سے فیصلے کرنا، حدیث سے فیصلے کرنا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا انداز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا لیکن اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا، چونکہ وہ چوم کے گئے ہیں لہٰذا میں بھی تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ انداز ہے صحابہ کا سنت پہ عمل کرنے کا، اور ہم تو بڑی ضروری سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی ضروری کسی کام کے بارے میں حدیث پاک سنائی جائے وہ ہم اس کو بھی دیوار سے لگا لیتے ہیں، خیر ہے حدیث ہی ہے نا۔ آئیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں۔ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازے کے پاس آئے اور بیٹھ گئے اور بکری کی دستی منگوائی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بکری کی دستی کو کھایا اور اٹھ کر دوبارہ وضو کیے بغیر، یعنی پہلے آپ نے وضو کیا ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ وضو کیے بغیر آپ نے ایسے ہی نماز پڑھائی اور لوگوں کو کہا کہ میں نے یہاں دروازے پہ بیٹھ کر یہ گوشت کیوں کھایا ہے؟ اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کو یہاں بیٹھے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یعنی ایسی حدیث، ایسی سنت جس میں ظاہری طور پر کوئی لازمی والا عنصر بھی نہیں پایا جاتا کہ یہ لازمی ہے ایسا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے ایک عجیب چیز دیکھی، اور وہ عجیب چیز کیا تھی کہ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرے اور جان بوجھ کر خود کو ایسے اوپر کر کے اپنی پگڑی کو درخت کی ٹہنی سے جو ہے وہ اٹکنے دیا، اور جب وہ اٹکی تو وہ کھل گئی، پھر آپ رکے اور اس کو کھولا اور اپنے سر پہ باندھا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ بے ضرورت ہی کیا تھی، ہم تو کسی درخت کے نیچے سے گزرے تو نیچے ہو کے گزرتے ہیں، ہماری پگڑی نہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، نہ اٹکے، اور آپ نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ اس کو اٹکنے دیا، پھر پکڑا، پھر اپنے سر پہ باندھا، ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا لگے اور
کوئی وجہ نہیں، ایک دفعہ سرکار گزرے تھے، سرکار کی پگڑی اسی درخت کے ساتھ لگ گئی تھی، میں نے بھی اس لیے ایسا کیا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب بتائیں کیا ضروری تھا اپنے سر کی پگڑی کو درخت کے ساتھ لٹکانا؟ کوئی ضروری نہیں تھا، صرف حدیث تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت تھی۔ یہ صحابہ کا انداز ہے جس میں ظاہری طور پر لازمی یا واجب ہونے کا کوئی مادہ نہیں پایا جاتا۔ میرے نبی کے صحابہ اس حدیث پہ بھی عمل کیا کرتے تھے، اس سنت پہ بھی عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، بدن پہ حرام باندھا ہوا ہے، سرکار نے مذاکرات کرنے کے لیے مکے بھیجا، جاؤ مذاکرات کرو۔ کافروں نے کہا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو تو اس سال نہیں کرنے دیں گے عمرہ، تم چونکہ آئے ہوئے ہو چلو تم عمرہ کر لو۔ اب بندے کے جسم پہ حرام بھی ہو، سامنے خانہ کعبہ بھی ہو، اور بندہ پیدا بھی مکے میں ہوا ہو، جو پیدا ہی مکے میں ہوا اور تعلق ہی قریش سے ہو، اس کی تو پھر محبت بھی کچھ زیادہ ہوگی خانہ کعبے کے ساتھ، لیکن بدن پہ حرام بھی تھا، کعبہ سامنے بھی تھا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے نہیں نہیں، اگر میرے نبی اس سال عمرہ نہیں کریں گے تو میں بھی اگلے سال ہی کروں گا، میں بھی اس سال نہیں کروں گا، اگر وہ اگلے سال کریں گے تو میں بھی اگلے سال کروں گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا انداز تھا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ کسی حدیث پر عمل کیا، کسی نے برا جانا تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، مولا علی فرمانے لگے میں کسی ایک شخص کی بات کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں میں اس واسطے نوجوان نے میں اس واسطے داڑھی منڈائی، ماما رشتہ نہیں دینا، ماسی رشتہ نہیں دینی، جب میرا بیاہ ہو گیا پھر میں داڑھی رکھ لواں دا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں کسی ایک شخص کی بات کی وجہ سے کہ وہ بات کرے گا، میں اس کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بات کرتا ہے تو کرتا رہے، میں اپنے نبی کی سنت سے محبت کروں گا، میں اس اپنے نبی کی حدیث پہ عمل کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب ابو لولو فیروز لانتی نے حملہ کیا، آپ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد آپ کی جان نکلی، اور وہ 3 دن جب آپ بیمار تھے، حالت نزع میں تھے اور بڑی زخمی حالت تھی، اس وقت ایک نوجوان آپ کا پتہ لینے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے سلام دعا کی، خیریت دریافت کی، واپس جانے لگا، جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو آپ نے دیکھا اس کی جو شلوار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ آپ نے حالت نزع میں بھی اس کو اس قدر ضروری سمجھا، آپ نے فرمایا نوجوان میری بات سنو۔ وہ واپس پلٹا، آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، ایک تو تمہارے دل میں غرور نہیں آئے گا، دوسرا تمہارا لباس بھی صاف رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جاتے وقت حالت نزع میں بھی لوگوں کو حدیث کا اور سنت کا درس دے کر زمانے کو بتا دیا کہ سرکار کے صحابہ حضور کی سنت سے اس طرح پیار کرتے